اسی طرح وبائی امراض کے لیے اور مختلف امراض کے لیے کیا کوئی بخورات یا لوبان وغیرہ اس طرح کی کوئی چیزیں ایسی ہیں؟ بالکل ہیں. اس کی اگر آپ ترتیب بتا دیں تو جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کو بہت فائدہ پہنچے گا. اس میں یہ ہے کہ ہرمل، جی کالا دانہ، جی لوبان، ہلدی، رائی سرخ. رائی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سیاہ ہوتی ہے اور ایک سرخ ہوتی ہے. اصل جو ہے وہ سرخ رائی جو ہے وہ فائدہ مند ہوتی ہے اس میں. تو رائی لے لیں، ہرمل کالا دانہ لے لیں، لوبان لے لیں، ہلدی لے لیں، صحیح. اور ایک بوٹی آتی ہے چترک، چترک. ٹھیک. چیتا بھی کہلاتی ہے. صحیح. اس کو اس میں شامل کر لیں اور اس کی دھونی لگائیں. صحیح. اگر اس پہ آیت قرآنی پڑھ لیں، چاہے منزل پڑھ کے اس پہ دم کر لیں، 33 آیت. 33 آیات جو آیت حرص ہیں وہ اس پہ پڑھ کے دم کر لیں، تو یہ وبائی امراض کو بھی دفع کرتی ہیں، گھر سے جراثیموں کو بھی ختم کرتی ہے اور شیاطین کو بھی کرتی ہیں ختم. اچھا، وبائیں اکثر جو ہیں نا یہ شیاطینی عمل ہوتے ہیں، صحیح. یہ شیاطین کا حملہ ہوتا ہے. صحیح. اب اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں. ایک تو حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ عذاب کی شکل میں شیطانوں کو مسلط کیا جاتا ہے ان جی. پہ. ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ امتحان کی شکل میں آزمائش ہوتی ہے لوگوں کی. تو یہ جو بخور ہے یہ ان شیاطین کو دفع کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی اعلیٰ درجے کی چیز ہے. صحیح. اور اس کی دھونی اگر کسی گھر میں دی جائے تو اس گھر میں شیاطین وغیرہ نہیں رکتے. صحیح. اور اگر اس میں تھوڑی سی ہم ہینگ ملا دیں صحیح. تو جتنے بھی بد شیاطین ہوتے ہیں صحیح. وہ بھی دفع ہو جاتے ہیں، صحیح. وبائی امراض بھی دفع ہوتے ہیں. اچھا، ہینگ ایک بڑی عجیب اپنے اندر تریاق رکھتی ہے اچھا. کہ اگر ہم ہینگ کا پانی میں گھول کے اگر گھر میں چھڑکیں تو وبا دفع ہو جاتی ہیں، سبحان اللہ. وبائیں اثر نہیں کرتی ہیں اس پر. صحیح. تو اس طرح کی یہ چیزیں ہیں، اگر کوئی لوگ کرنا چاہیں تو کریں. اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ کرونا کے یا وبائی دن ہیں، یا جی. جب وبا پھیلتی ہے، چیچک وغیرہ پھیلتی ہے، خسرہ صحیح. وغیرہ پھیلتی ہے، ٹائیفائڈ پھیلتا ہے، صحیح. یا اور کوئی اس قسم کی وبا پھیلتی ہے، تو یہ سارے کے سارے. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج تو ہم چونکہ سائنس کے تحت ایک لوجک یہ پیش کرتے ہیں بھئی یہ وائرل ہے، جی. وائرس ہے. پہلے قدیم زمانے میں لوگ جو تھے، پرانے زمانے میں لوگ اس کی باقاعدہ طور پر بخور دیتے تھے اور اس کے لیے کچھ آیتیں پڑھتے تھے، کچھ لوگ رقیہ پڑھتے تھے، کچھ لوگ منتر پڑھتے تھے صحیح. تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہیں، اس کو دفع. اور اس سے فائدہ بھی ہوتا تھا، لوگوں کو فائدہ بھی دیکھا جاتا تھا کہ بہت فائدہ بھی ہوتا تھا. لوگ حصار کرتے تھے اپنے گھروں کے، صحیح. تو اس میں وبا نہیں آتی تھی، طاعون نہیں آتا تھا. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ سارے حملے جو ہیں یہ شیاطین کے گروہ کرتے ہیں. ہمارے ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان و جناتوں کو پیدا کیا ہے، اور جناتوں کی کثرت ہمیشہ انسان سے جو ہے 70 گنا زیادہ ہوتی ہے. اور ان کے مختلف قبائل ہیں، اس میں کافر بھی ہیں، اس میں مومن بھی ہیں، اس میں دوسرے لوگ بھی ہیں. اچھا، کچھ جنات ایسے بھی شیاطین ہیں جو دھوئیں کی شکل میں ہوتے ہیں، جو اڑتے ہیں. ہر جنات نہیں اڑ سکتا. صحیح. کچھ حشرات کی شکل میں ہوتے ہیں، کچھ جانوروں کی شکل میں ہوتے ہیں، کچھ اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں کہ جو وائرس کی شکل میں ہوتے ہیں، وبائی حالت کی شکل میں ہوتے ہیں، وہ وبا پھیلاتے ہیں. اور بعض جنات بھی بعض ہمارے امراض بھی جو ایسے ہیں جس کو ہم امراض خبیثہ کہتے ہیں حکم اپنی زبان میں، جیسے کہ کینسر ہے، ٹی بی ہے، یا اس قسم کی چیزیں ہیں جو امراض خبیثہ میں آتی ہیں، عاطشک ہے. وہ کہتے ہیں جناتوں کی کارروائی ہے. صحیح. آج اس کو ہم جینیاتی بیماریاں کہتے ہیں. صحیح. تو یہ جینیاتی جو بیماریاں ہیں، یہ بھی اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ یہ جناتی عمل ہے، یہ شیطانی کار فرمائی ہیں. صحیح. تو یہ بخور وغیرہ استعمال کریں اور یہ پڑھیں.
اس لیے دیکھیں آپ کینسر کا جیسے مرض ہے، سورہ رحمان پڑھنے سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، افاقہ ہوتا ہے، بعض مریض بالکل تندرست ہو جاتے ہیں اسی کے ذریعے خالی. تو یہ کیا ہے؟ یہی شیاطین کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اور یہ سارے امراض خون کے ہیں. وائرس کے جتنے امراض ہیں وہ خون سے اثر کرتے ہیں جسم پہ. تو یہ بات ہے، اگر یہ کریں لوگ تو اچھا ہے. صحیح، اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ.